السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دسمبر پارٹ 8۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روبی ایک بار پھر روحانسی ہو گئی۔ جہاں تک اس کا خیال تھا تو اس کے گھر والوں کو اس کی اب تک غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے تھا اور انہیں یہاں ہال میں ہی اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا روبی نے سوچا تھا۔ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ روبی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگی کہ ہو نہ ہو اگر آج وہ مری نہیں تو پاگل ضرور ہو جائے گی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس کے خیال کے مطابق تو اس کے گھر پارٹی کی تیاریاں زور و شور سے ہونی چاہیے تھیں اور گھر مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو سب کچھ مختلف اور اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ پورے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بابا، روبی نے اس بار اپنے والد کو آواز لگائی، مگر اس جواب میں بھی سائیں سائیں کرتا سناٹا منہ چراتا رہا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور یہ دن ہمیشہ سے روبی کے لیے بہت خاص رہا تھا۔ آج کے دن سب دوست روبی کے گھر اکٹھے ہوا کرتے تھے، خوب ہلا گلا کرتے تھے، مگر نہ جانے اس بار اس کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ روبی سوچ رہی تھی کہ مان اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کہیں گھر والے سو تو نہیں رہے۔ یہ خیال اگرچہ کچھ عجیب سا تھا، مگر کیونکہ ایک تو گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ سب اس کی فکر سے آزاد ہو کر بے خبر سکون سے پڑے سو رہے ہوں۔ لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا لگتا تھا کہ روبی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایک کر کے گھر کا کونا کونا چھان مارے۔ روبی نے سوئچ بورڈ سے لائٹس جلانا چاہی، مگر لائٹس نہ جلیں۔ شاید سچ میں بجلی گئی ہوئی تھی۔ خیر، روبی کا یہ اپنا گھر تھا جس کے چپے چپے سے وہ بخوبی واقف تھی، لہٰذا وہ بآسانی اندھیرے کو شکست دیتی ایک ایک کمرہ چیک کرتی رہی۔ چند ہی لمحوں میں روبی نے پورا گھر چھان مارا، مگر اس کے گھر والے کہیں نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کہاں چلے گئے؟ روبی پریشانی سے سوچنے لگی۔ ممکن ہے وہ مجھے تلاش کرنے باہر نکلے ہوں، کیونکہ میرا نمبر آف تھا اور گھبراہٹ میں دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئے ہوں، اور شاید میری فکر میں ہی آج پارٹی کینسل ہو گئی ہو۔ ایسا سوچتے ہی روبی کے دل کو کچھ ڈھارس ملی۔ اس کے اپنے سیل کی بیٹری ڈیڈ تھی اور گھر میں پی ٹی سی آئی کا نظام بھی موجود نہیں تھا۔ اوپر سے سارم کا گھر یہاں سے کافی فاصلے پر تھا اور پھر اس کے گھر میں موجود ہونے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ یقیناً سارم بھی سب کے ساتھ مل کر روبی کی تلاش میں نکلا ہوگا۔ روبی باہر کامران کے خوف سے اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے سوچا وہ پاس پڑوس میں سے کسی کے گھر سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہہ دے کہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی ہے، اس لیے وہ سب واپس آ جائیں۔ رات کے اس وقت کسی کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں تھا، نہ ہی روبی کو امید تھی کہ کوئی اس وقت اسے اپنا فون استعمال کرنے دے گا، لیکن اس کے سوا روبی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ جب بھی کسی نے جھٹ سے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ اس قدر زوردار آواز سے بند ہوا کہ روبی جہاں تھی وہیں منجمد ہو گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ روبی اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکی کہ دروازہ بند کرنے والا کون تھا۔ روبی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو! کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ! روبی کہتی ہوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ایسا کرنے کی وجہ سے رات کی دل دوز خاموشی میں بے تحاشا شور برپا ہو گیا۔ میں کہتی ہوں کھولو دروازہ! کون ہو تم؟ روبی نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ مان باہر سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں ابھری۔ آواز مردانہ تھی جو ہنستے ہنستے دور جا چکی تھی۔ روبی گھبرا کر رہ گئی۔ کیا یہ کامران تھا یا پھر وہ لڑکا جن؟ روبی حیرت و خوف سے سوچنے لگی۔ نہیں نہیں، اگر کامران ہوتا تو وہ یوں مجھے بند کر کے نہ جاتا، وہ مجھے مارنے کے لیے سیدھا اندر آتا، اور وہ لڑکا جن بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ روبی سوچتی رہی۔ اس کی حیرت دو چند تھی اور خوف تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے یہ آواز پہلی مرتبہ سنی تھی اور جہاں تک اسے یاد تھا کہ یہ کامران کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ تو پھر یہ کون تھا؟ کون میرے ساتھ ایسا گھٹیا کھیل کھیل رہا ہے؟ روبی سوچتی ہوئی ایک بار پھر روحانسی ہو گئی۔ اس کی ہمت اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ مزید کچھ اور برداشت کرنے کی سکت اب اس میں نہ رہی تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی ہو کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اندھیرے اور خاموشی میں اس کے رونے کی آواز نہایت ہولناک لگ رہی تھی، ایسے اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اگر ایک بھیانک خواب ہے تو بس اب ٹوٹ جائے، مگر نہ یہ خواب تھا نہ اس کا وہم، یہ ایک اٹل حقیقت تھی جو اس کے سامنے تھی،
اور جس کا چاہ کر بھی وہ کچھ بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ روبی روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی کہ یکایک کوئی ہنستا ہوا اس کے پیچھے سے گزر گیا تو روبی دہشت سے لرزتی ہوئی بے اختیار پیچھے مڑی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت و خوف سے آنکھیں پھیل گئیں کہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو پھر ہنستا ہوا کون گزرا؟ روبی میں اب مزید ہمت نہیں رہی تھی جو اس کے پیچھے سے ہنستا ہوا گزرے، اس کے پیچھے جا کر دیکھے کہ وہ کون تھا، کہاں گیا، آیا کہاں سے تھا۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی بچہ ہنستے ہوئے گزرا ہو۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور روبی نے کچھ دیر قبل ہی پورے گھر کا کونا کونا دیکھا تھا، مگر پورے گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ جو کوئی بھی تھا اندر کیسے آیا؟ روبی نے روتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ شیطانی قوتوں کی گرفت میں آ گئی ہے، جن کی زد میں تخلیق کے دوران بعض دفعہ ہارر رائٹر آ جایا کرتا ہے، کیونکہ جدھر ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ موجود ہوتے ہیں۔ روبی کا دل کمزور پڑتا جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ حرکتیں قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مر جائے گی۔ اسی اثنا میں روبی نے بے خیالی میں ہی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے کھڑکی کے باہر کوئی 8 سے 9 سالہ چھوٹی سی بچی دکھائی دی، جو اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے اندر روبی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ روبی کی نظریں پتھرا گئیں۔ یہ بچی کون تھی اور اسے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی؟ روبی اس بچی کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی آج سے پہلے کبھی اس نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ روبی صوفے سے اٹھ کر بچی کے پاس چلی گئی۔ بچی نے سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا اور بالوں کی 2 پونیاں بنا رکھی تھیں۔ وہ گوری رنگت کی حامل نہایت پیاری بچی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی سب سے پرکشش چیز اس کی آنکھیں تھیں جو سنہری مائل تھیں۔ بچی کا چہرہ ایک دم سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے یکسر آری۔ بیٹا آپ کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو رات کے اس وقت؟ آپ کی ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ روبی نے پیار سے بچی سے پوچھا۔ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس ٹکر ٹکر روبی کو دیکھتی رہی۔ روبی کو اس کا یوں گھورتے چلے جانا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ایک دم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دل ایک بار پھر سینے میں دھڑکنے لگا تھا۔ طرح طرح کے وسوسے خیالات روبی کے دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ایک بار پھر بچی سے کہا، بیٹا ایک کام کر دو، میرے گھر کا دروازہ باہر سے بند ہے، پلیز اسے کھول دو، میں تمہیں چاکلیٹس دوں گی۔ روبی لاڈ سے بولی۔ اس بار بچی نے نفی میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ کے اشارے سے روبی کو پیچھے دیکھنے کے لیے کہا۔ روبی حیرت و پریشانی کی تصویر بنی بچی کو دیکھنے لگی کہ یہ اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی تو اپنے پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ روبی سے چند قدم کے فاصلے پر ایک جوکر کھڑا تھا جس کا حلیہ میک ڈونلڈز کے جوکر سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ روبی کو بری طرح خوفزدہ دیکھ کر وہ جوکر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور کہکے لگانے لگا۔ روبی کا اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، رگوں میں خون دوڑتا بلکہ منجمد ہونے لگا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے گھر کے دروازے کی جانب دیکھا جو ہنوز اسی طرح بند تھا۔ وہ جلدی سے اپنے پیچھے پلٹی مگر کھڑکی کے باہر کھڑی بچی اب نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ روبی پر ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے تو یہ بھی شیطانی چکر ہے، روبی نے سوچا اور جوکر کی جانب دیکھا جس کے بے ہنگم کہکے ماحول میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ روبی کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا، سینے میں دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ روبی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود کو اس جوکر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر لے۔ یکایک جوکر کے کہکے لگانا بند ہو گیا، جس کے ساتھ ہی فضا میں ایسی گہری خاموشی چھا گئی کہ روبی کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگی۔ جوکر نے غور سے روبی کو دیکھا اور ایک ادا سے بولا، کیسی ہو میری روبی؟ ایسا کہہ کر جوکر نے ایک بار پھر زوردار کہکا لگایا کہ روبی دہشت سے لرزہ براندام ہو گئی۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ سامنے کھڑا جوکر کوئی ماورائی مخلوق ہے جو اس کا نام جانتی ہے۔ بے اختیار روبی نے اندھیرے میں گھر کے ایک طرف دوڑ لگا دی، جس کے ساتھ ہی جوکر بھی ہنستا کودتا روبی کے پیچھے بھاگا۔ اپنے پیچھے جوکر کو بھاگتا دیکھ کر روبی کے دل کو بے تحاشا جھٹکے لگے۔ وہ بری طرح ہر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ دیکھ کر وہ انگشت بدندہ رہ گئی کہ گھر کا ہر دروازہ ہی اندر سے بند تھا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے تو یہ سب دروازے کھلے تھے۔ روبی نے حیرت سے سوچا۔ اسی لمحے جوکر ہنستا ہوا قریب آنے لگا تو روبی نے ڈر کر ایک بار پھر آگے کو دوڑ لگا دی۔ اسے یقین تھا کہ گھر کے تمام دروازے اس جوکر نے ہی بند کیے ہیں۔ روبی اب رونے لگی تھی، اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ کب سے اکیلی ان شیطانوں سے لڑ رہی تھی مگر اب
اس میں مزید حوصلہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ گھر کے کسی کونے سے جوکر کی دھیمی آوازیں ابھر رہی تھی۔ روبی، کہاں ہو تم؟ میں آ رہا ہوں۔ روبی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اتنی شدت سے کہ وہ اپنے دل کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ گھر سے باہر تو وہ جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی ترکیب تھی جوکر سے خود کو بچانے کی، وہ یہ کہ اسے جوکر سے آنکھ مچولی کھیلنا تھی۔ اسی صورت میں وہ جوکر سے محفوظ رہ سکتی تھی، مگر کب تک؟ روبی کی جان نکلتی جا رہی تھی، مگر یہ بھیانک کھیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے جوکر کی آواز اب قریب آنے لگی تھی۔ روبی جلدی سے ایک صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اگلے ہی لمحے جوکر ہال میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی کا اندازہ روبی نے اس کے بھاری بوٹوں سے لگایا جو رات کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ روبی، تم کہاں ہو؟ دیکھو، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی، جوکر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ صوفے کے پیچھے بیٹھی روبی کے پورے بدن میں شدید لرزہ طاری تھا۔ پسینہ کسی کھولی ہوئی ٹونٹی کی طرح اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ روبی نے اپنی سانسوں کی آواز کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تو جوکر نے ایک تائرانہ نگاہ پورے ہال میں ڈالی اور گھر کے دوسرے کونوں میں دیکھنے کے لیے واپس پلٹ گیا۔ جوکر کے بوٹوں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی ہوئی ختم ہو گئی۔ جب روبی کو جوکر کے چلے جانے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹا کر سکون کی گہری سانس لی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے اٹھنے ہی والی تھی کہ دفعتاً جوکر نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا۔ اس نے صوفے کی آڑ سے گردن نکال کر روبی کا نام ایک ادا سے لمبا کھینچا، روبی۔ جوکر کو اپنا اتنا قریب دیکھ کر اچانک سے روبی کے سامنے جوکر کھڑا تھا، یعنی جوکر کو اپنے اتنا قریب یوں اچانک سے دیکھ کر روبی کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی اور بے اختیار پیچھے کو لڑک گئی۔ جوکر ایک بار پھر بے ہنگم کہکے لگا کر ہنسنے لگا، جبکہ روبی روتی بلکتی اسے دیکھتی ہوئے اپنی کونیوں کے بل فرش پر پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ روبی نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر جوکر نے آگے بڑھ کر روبی کی ٹانگ پکڑ لی۔ اب روبی کے منہ سے لگاتار چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اگر وہ جوکر کی گرفت میں آ گئی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ سوچ ہی بہت بھیانک تھی۔ جوکر نے روبی کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن روبی کی شدید مزاحمت کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی خود کو جوکر سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آخر جوکر کو روبی کی ٹانگ چھوڑنا ہی پڑی۔ اپنی ٹانگ آزاد دے کر روبی روتی ہوئی اندھا دھند اٹھ کر آگے کو بھاگی، جب بھی اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ روبی کے ساتھ پیش آنے والے اس عمل سے جوکر کے منہ سے ایک بار پھر بے ہنگم کہکا نکلنے لگا، جیسے وہ روبی کے گرنے پر اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ روبی نے اٹھنا چاہا لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ ٹکرا کر گرنے کے باعث اس کی ٹانگ سے درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یکایک جوکر ہنستا ہنستا خاموش ہو گیا۔ روبی نے زمین پر ہی لیٹے ہوئے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ جوکر کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر لہرا رہا تھا۔ موت اب روبی سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے بالکل اٹھا نہیں کیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے آخری سانس تک اپنی زندگی کے لیے لڑنا تھا اور اپنے بازوؤں کی مدد سے آگے کی جانب کھسکنے لگی۔ جوکر خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا، جیسے جانتا تھا کہ ایسی حرکت میں روبی زیادہ دور اس سے بچ نہیں سکتی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ روبی سے مزید آگے نہ بڑھا گیا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے کسی طرح کی بھی مزاحمت چھوڑ دی اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ اس میں مزید لڑنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ اس نے اپنی شکست قبول کر لی تھی اور اب وہ بس آنے والی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ یوں زندگی کی بازی ہار جائے گی۔ جوکر سے زندگی کی بھیک مانگنا سراسر بے وقوفی تھی، جو بنا کسی وجہ سے روبی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ بنا کسی وجہ سے روبی کی جان کیسے چھوڑ دیتا؟ روبی نے آنکھیں بند کر کے باری باری اپنے پیاروں کے چہرے یاد کیے اور پھر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی لمحے جوکر نے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور روبی کو مارنے کی غرض سے اس کی جانب بے اختیار روبی نے اپنا چہرہ اپنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا اور اونچی اونچی آواز سے روتے ہوئے چیخنے لگی۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ جوکر نے روبی کو مار دیا یا چھوڑ دیا؟ روبی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔